وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. صلاۃ کی غربت کا نزول ہوتا ہے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو باوجود کائنات اپنی وسعتوں کے بھی سمٹ گئی. خدا ذوالجلال نے فرمایا میرے حبیب لفظوں میں اتنی توانائی نہیں ہے کہ اس غربت کو بیان کر سکے، خیالوں میں اتنا وسعت نہیں ہے کہ اس کا احاطہ کر سکے، شعور میں اتنی پرواز نہیں ہے کہ اس کے مقام تک پہنچا جا سکے. تو پروردگار عالم پھر میں اس کی تعبیر کیسے کروں، تشریح کیسے کروں؟ تو اس وقت اللہ نے فرمایا میرے حبیب ان سے کہو قولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ان سے کہو کہ یہ کہیں کہ اے اللہ اپنی شان سے تو درود بھیجتا ہی ہے، صلاۃ بھیجتا ہی ہے، پروردگار عالم ہماری طرف سے بھی اپنی شایان شان بھیج. ہماری کیا بساط ہے کہ ہم اس حرمت صلاۃ کا اعادہ کر کے یا اس کا اعادہ کریں، ہمارے بساط میں بس نہیں ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. پروردگار عالم تو خود اپنی عظمت کے ساتھ اس حوالے سے ہمیں تعلیم فرما اور تو خود ہماری طرف سے بھیج. ہم تیری بارگاہ میں دعائی کر سکتے ہیں، خواہشی کر سکتے ہیں، استدعا کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں. تو لہذا ہماری اس درخواست کو قبول فرما. تو ناظرین کرام جب یہ بات آئی قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی تعلیم فرمایا. اب یہاں قابل غور بات ہے کہ نظم نسق کے اندر تو علی النبی کا ذکر آیا ہے کہ صلاۃ علی النبی ہے، کسی اور شخصیت کا بطور تشخص نام نہیں لیا گیا، کسی اور فرد کا نام نہیں لیا گیا. تو پھر رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آل محمد کو، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معنی صلاۃ کیوں قرار دیا؟ یہ بڑی عرفانی بات عرض کر رہا ہوں. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ قرآن کا پہلا فہم رکھتے ہیں، عرفان کی معراج پر ہیں، اور اپنے تقدس میں وہ اتنے بلند ہیں کہ سید المرسلین ہیں، صاحب شریعت ہیں، اور آپ کے بعد نہ کوئی شریعت ہے اور نہ کوئی نبوت ہے کسی کی. تو پھر اتنے بڑے اس معاملے کو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کے تحت لفظ میں کیوں نہیں رکھا؟ معنی کے اعتبار سے آگے کیوں بڑھے ہیں؟ ہاں یہ سوال تھا. اب اس کا جواب بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور میں یہاں یہ بات عرض کرتا جاؤں کہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہیں. تو صاحب وحی نے جو عرفان پایا مشیت الہی کی حرمت میں، اس عرفان کو بیان فرما دیا صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے کے سامنے. تو آپ کے اس ارشاد میں ایک راز ہے. فرمایا ہاں یہ عطف کے ساتھ اپنے فرد ہونے کے اعتبار سے الگ تشخص تو ہے، آل محمد کے افراد کا الگ تصور تو ہے، لیکن اے میری امت مت سمجھنا یہ جو علی النبی کا پیغام ہے بڑا بلند پیغام ہے. اس پیغام کے ضمن میں جو حقیقتیں چھپی ہیں وہ کہیں بلند و بالا ہیں. یا رسول اللہ پھر ہم کیا سمجھیں؟ فرمایا علی النبی پر خدا ذوالجلال کا تقدم کیوں رکا، اور ہم نے یہ اضافہ کیوں کیا آل محمد اور آبائے محمد کا؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلمے نے یہ وضاحت دے دی کہ محمد اور آل محمد دو چیزیں نہیں ہیں، دو حقیقتیں نہیں ہیں، ایک حقیقت کے دو نام ہیں. ایک ہی حرمت کا دو باب ہیں کہ وہ میرے وجود کا حصہ ہے. جو میرے وجود کا حصہ ہوں وہ میرا ہی وجود ہوا کرتا ہے. لہذا علی النبی کے اندر مشیت الہی نے صرف میرے تشخص کو نہیں سامنے رکھا بلکہ میری آل بھی اسی کی مشیت کے تسلسل میں ایک میرے وجود کا حصہ ہے. اور رہا آبائے محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو میں ان کے وجودوں کا حصہ ہوں کیونکہ وہ میرے پیکر عصمت کا مصدر فطرت رہے ہیں، مخزن عصمت رہے ہیں. تو لہذا جن جن راہوں سے میں گزرا ہوں ان پر بھی اللہ کا درود بھیجو، اور جو میرے وجود سے جو پیکران عصمت میں نے وجود پایا ہے
ان کے تقدس پر بھی وجود بھیجو. تو لہذا یہ کوئی الگ سے کوئی تقسیم نہیں ہے. ہاں نبوت کا اعزاز اور ختم نبوت کا تقدس وہ میرا شرف ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن میرے وجود کو ان کے وجود سے الگ نہ سمجھنا، نہ ہی ان کو مجھ سے الگ سمجھنا. اور پھر حیرت اس بات پر ہے جتنی بھی تعلیمات آئی ہیں ہر تعلیم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ محمد اور آل محمد دو نہیں ہیں، ایک حقیقت کے دو نام ہیں، کیونکہ وہ میرے پیکر عصمت کا تسلسل ہیں اور میرا پیکر عصمت میرے آباء و اجداد کا تسلسل ہے. لہذا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تم کہو اللہ درود بھیج محمد اور آل محمد پر. اور یہ جو عطف ہے، عطف کے اندر حکم ایک ہی ہوتا ہے، لیکن دو حقیقتوں کو بیان کر کے یہ شعور دیا جاتا ہے کہ دیکھو کہ محمد اور آل محمد یعنی ذات محمد کے بعد اگر مرکز ہدایت، مرکز رحمت، مرکز دین، مرکز عفت، مرکز عصمت، مرکز شرافت، مرکز فضیلت، مرکز وقار، مرکز وفا اور مبدأ رحمت کوئی پیکر ہے تو وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہے. تو یہ دو حقیقتیں جو ہیں اس انداز میں بیان فرما دی گئی ہیں. گویا مشیت الہی میں بھی یہی حقیقت طے تھی، اور حضور علیہ السلام کی ذات والی صفات نے اس بات پر وضاحت دے دی ہے کہ ابھی آدم خلق نہیں ہوئے تھے علیہ السلام، ان کی تخلیق سے بھی 14-15 ہزار سال پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے میری اہل بیت کو اپنے حرم میں بلا کر میرے حرم کے لوگ اللہ وحدہ لا شریک کے حسن مطلق میں سرشار رحمت ہو کر اس کی تسبیح کرتے رہے، اور میرا رب اپنے حرم میں بٹھا کر یعنی آغوش رحمت میں سما کر اللہ تعالیٰ ان پر درود بھیجتا رہا ہے. تو یہ وہ تصور ہے جہاں عدل اور عوض کے دائرے بھی چھوٹے نظر آتے ہیں. تاہم یہ بات طے ہے کہ ہم یہاں اپنے خیال کی دنیا سے ہٹ کر اپنے ایمان کی عظمت کے سامنے آگے آئیں. رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تصور کو نبوی زبان سے پیش فرمایا ہے وہی حق ہے. تو گویا حضرت زہرا پاک فقط بنت رسول نہیں ہیں، وجود نبوت کا حصہ ہے، اور درود جو حکم دیا گیا ہے اس کا وہ محل رحمت ہے. اب آئیے ہم ذرا اس درود کے تصور کو پیش کرتے ہیں. تو لفظ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو. تو اب لفظ صلاۃ پر جس وقت اہل علم نے غور و فکر کیا اور تحقیق کی تو بڑے بڑے انوار و تجلیات سامنے آئے، لیکن ایک خاص بات جو ترکیب کلام عرب کے اندر موجود ہے وہ بڑی بلند و بالا ہے. وہ خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے لفظ انا سے شروع کیا ہے. فرمایا اس میں شک نہیں ہے، خبردار اس میں اگر روایتی انداز میں خیال کی دنیا میں شک گزرا تو کافر ہو جاؤ گے. ان اللہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر اور آباء محمد پر، ایمان والو تم بھی ایسا بھیجو. تو یہاں لفظ انا جو ہے یہ جملہ اسمیہ کی ترکیب میں یہ اس کی شناخت ہے. تو جملہ اسمیہ کا جو طبی خاصہ ہوتا ہے وہ بڑا بلند ہے کہ تسلسل اس کا معنی ہے اور استمرار اس کا معنی ہے، یعنی کسی عمل کو مسلسل کرنا. تو اب نظم نسق کے اندر یہ بات طے کر دی گئی کہ کائنات کا کل نظام جو ہے وہ حکم کن کے فیضان سے وجود میں آ گیا ہے، بس رہا اس کا تسلسل قائم رکھنا. اللہ فرماتے ہیں فالمدبرات امرا، ہم نے اپنی ایک حرکت الوہیت سے یعنی ایک تحرک سے صرف 2 حرفوں کو ملایا تو کائنات کو وجود بخش دیا ہے. تو اب اس کے چلانے کے لیے ہم نے مدبرات امر کا اہتمام کیا ہوا ہے. ہم جو عمل مسلسل کرتے ہیں جس میں لمحہ کے لیے بھی رکنا نہیں ہے، سانس لینا نہیں ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہمیں نہ نیند آتی ہے نہ ہمیں اونگ آتی ہے، نہ ہم سانسوں کے ادھر سے مطلب وابستہ ہے، ہم اس سے بلند و بالا ہیں. جو میں الوہی نظم کے ساتھ، الوہی تسلسل کے ساتھ کام کرتا ہوں وہ یہی کرتا ہوں کہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں اور ان کو اپنی رحمت عطا کرتا ہوں. پھر یصلون علی النبی یہ ایک جملہ ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے. اس کا طبی خاصہ ہے کہ تجدد اور تحدث، نئی بات اور نکھری بات اور بلند و بالا بات کرنی. تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ تصور دیا کہ خبردار مت سمجھنا کہ ہم روایتی انداز میں فرط ذوق میں کچھ باتیں کر کے پر چھوڑ دیتے ہیں، کسی کی عظمت کو بیان کر کے پھر روک دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. فرمایا یصلون علی النبی،
ہم ہر لمحے نئی شان کے ساتھ، نئے انداز عظمت میں، نئے وقار محبت میں، نئے تقدس کے ساتھ ان کا مقام بیان کرتے ہیں اور ان پر درود پڑھتے ہیں۔ تو اب الوہی نظم کے ساتھ جب ہر لمحے نیا وقار ہے، نئی شان ہے، نیا تصور عظمت ہے، تو مجھے بتایا جائے اب اللہ وحدہ لا شریک کا یہ تسلسل اس وقت سے جاری ہے جب وقت بھی کسی عقائد میں نہیں تھا، اور اس وقت تک جاری رہے گا جب وقت بھی کسی عقائد میں نہیں رہے گا۔ تو میرا اہل علم سے سوال ہے اور تمام سامعین سے سوال ہے، ناظرین سے سوال ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ جس تسلسل کے ساتھ، الوہی نظم کے ساتھ اللہ یہ درود بھیج رہے ہیں، اللہ یہ شان بیان کر رہے ہیں، اللہ یہ وقار دے رہے ہیں ہر لمحے نئی شان کے ساتھ، تو ابھی اگر ان شانوں کا اختتام ہو جاتا تو خدا ذوالجلال کہیں رک جاتے، کسی اور عمل میں مصروف ہو جاتے۔ ابھی تو شان الوہیت بھی اس کے تسلسل کی انتہا نہیں آئی، نہ اس کی ابتدا کا کسی کو علم ہے، نہ انتہا کا کسی کو علم ہے۔ تو جب نظام الوہیت کے اندر اس کی ابتدا اور انتہا کے لیے کوئی لکیر نہیں کھینچی گئی، تو بتاؤ مجھ جیسا شخص اس حرمت مآب ذکر کو کہاں سے شروع کرے اور کہاں تک جا کر رک جائے۔ Like, comment, and subscribe.